اس گفتگو کا بنیادی مقصد ان لاتعداد طلبہ کو جو ایڈیسن کی طرح 793 ایجادات کرنے والے، ایڈیسن کی طرح فطرتاً ذہین ہوتے ہیں لیکن اسکول میں ناکام تصور کیے جاتے ہیں اور بری کارکردگی کے تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ جو ہے نہ صرف تعلیمی عمل سے باہر ہو جاتے ہیں بلکہ زندگی کی دوڑ میں بھی کیا ہے دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں نینسی جیسی کوئی ماں نہیں ہوتی جو ان کا ہاتھ تھامے، ان کو حوصلہ دے اور ان کی فطری ذہانت کو جو ہے ان کی کامیابی کی سیڑھی بنا دے، زینہ بنا دے۔ تو اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسے بچے ہیں جو فطرتاً ذہین ہیں لیکن نالائق تصور ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے بھائی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی بہن ہو سکتا ہے آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے بیٹیاں ہوں، تو اگر ہیں تو اس گفتگو کو توجہ سے سنیں اور اس میں جو نکات بیان ہونے چاہ رہے ہیں، اس میں جو ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں اس کو توجہ سے سنیں، اور یہ گفتگو جو ہے وہ ان بچوں کی قسمت کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اس گفتگو میں ہم دو بنیادی سوالوں کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایڈیسن اسکول میں نالائق کیوں تھا، بلکہ سب سے نالائق کیوں تھا، اور اس کی ماں نے ایسے کون سے 4 کام کیے جس نے ایڈیسن کو دنیا کا سب سے بڑا مجرم بنا دیا تھا۔ ایڈیسن کی زندگی پر جن تعلیمی ماہرین نے ریسرچ کی ہے ان کا خیال ہے کہ ایڈیسن جو ہے وہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کے پرابلم کا شکار تھا، یعنی ADHD کے پرابلم کا شکار تھا۔ ADHD بچوں کا پہلا یا بڑا مسئلہ یا پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو ہے ٹینشن سپین جو ہے، فوکس کرنے کی جو قوت ہوتی ہے ایک نقطے کے اوپر وہ کم ہوتی ہے، یعنی وہ ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ زیادہ دیر تک فوکس نہیں کر سکتے، اور لیکن اگر ان کو کوئی دلچسپی کا کام، ان کی اپنے انٹرسٹ کا کام ہو تو پھر وہ گھنٹوں نہ صرف اس پہ فوکس کر لیتے ہیں بلکہ بلا تھکان جو ہے اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں۔ ایڈیسن کی زندگی سے ہمیں اس کی جائزہ لینے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا انسان تھا، بالکل ایسا انسان تھا، وہ اپنے دلچسپی کے کاموں پہ گھنٹوں کام کیا کرتا تھا، 24 میں سے 20 گھنٹے کام کرنا اس کی عادت تھی، اور وہ کہا کرتا تھا، اس نے ایک دفعہ کہا کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے میرے دفتر میں کوئی گھڑی نہیں ہے۔ ایڈیسن کیونکہ ایک نقطے پہ فوکس نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی ناکامی کی شاید پہلی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک روایتی اسکول کے اندر جو ہے اس کی دلچسپی کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، کوئی سرگرمی موجود نہیں تھی، اور وہ اپنی دلچسپی کے علاوہ کسی اور سرگرمی پہ زیادہ دیر فوکس نہیں کرے۔ اور دوسری جو علامت ہوتی ہے ADHD بچوں کی وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر وقت متحرک ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایڈیسن کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایڈیسن ہر وقت ایکٹیو رہنے والا انسان تھا، ہر وقت کام کر رہا ہوتا تھا، اور اتنا کام کرتا تھا کہ آپ اندازہ کریں۔ اور یہ بچے جو ہوتے ہیں جن میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں بلکہ ان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بہت سارے کام بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایڈیسن بھی ایسے ہی لیبارٹری ہے جہاں وہ کام کرتا تھا تو اس میں ایک وقت میں 40 پروجیکٹ پہ اس کی ٹیم اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی تھی، اور بڑا انجوشل ہے کہ ایک ٹیم جو ہے وہ 40 پروجیکٹس پہ ایک ہی وقت میں کام کر رہی ہو۔ تو ایک اور ان کی بڑی خوبی ہوتی ہے یا پرابلم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کے ذہن میں کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے تو یہ پرانے والے آئیڈیا کو وہیں چھوڑ پہ نئے پہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایڈیسن بھی ایسے ہی کرتا تھا، اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اس کی ٹیم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے، تجربات کر رہی ہے، اس کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آیا اور اس نے کیا کیا کہ پرانے والے کو پیچھے چھوڑا اور نئے آئیڈیا پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس کو بعض کا بڑا مالی نقصان بھی ہوتا تھا، لیکن وہ اس نقصان کو بھی کیا کرتا تھا، برداشت کرتا تھا۔ اور یہ جو ADHD بچے ہوتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بڑے بے ترتیب بھی ہوتے ہیں، بے ترتیب گھر میں جو ہے آپ اندازہ کیجئے کہ ایڈیسن جو ہے اس کی لیبارٹری میں کاغذات بکھرے پڑے ہوتے تھے، بڑے اہم کاغذات گم ہو جاتے تھے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اسکول میں کتابیں گم ہو جانے، ہوم ورک گم ہو جانے،
چیزیں گم ہو جانے کا تسلسل ہمیں ایڈیسن کا جو ہے وہ لیبارٹری کے اندر بھی نظر آتا ہے. اور ایک اور ان کے اندر بڑی زبردست خوبی ہوتی ہے، وہ کیا ہے، اس کو آپ خوبی بھی کہہ سکتے ہیں، یا ان کے اندر ایک اور علامت بڑی عجیب و غریب وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ امپلسو بیہیویئر کے مالک ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ ایکٹر بھی ہوتے ہیں اور دماغ میں جو آتا ہے بغیر نتائج کی پرواہ کیے فوراً اس پہ کیا کرتے ہیں، عمل درآمد کر دیتے ہیں. یعنی یہ نہیں سوچتے کہ اس کا نتیجہ برا ہوگا یا اچھا ہوگا. مثال کے طور پر ایڈیسن نے دیکھا کہ یہ جو پرندے ہیں نا، یہ اڑتے ہیں. پرندے کیا کرتے ہیں، اڑتے ہیں. اور اس نے دیکھا کہ یہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ اگر انسان اڑنا چاہے تو اگر وہ کیڑے مکوڑوں کی غذا لے تو کیا کرے گا، اڑ سکے گا. اس نے کیا کیا، اس کے محلے کی ایک لڑکی تھی، تو اس کو بڑا شوق تھا اڑنے کا. اس نے اس کو مادہ کیا کہ میں تمہیں غذا تیار کر کے دیتا ہوں کیڑے مکوڑے کی، تم کھاؤ تو چند دنوں کے بعد تم اڑنے کے قابل ہو جاؤ گے. اسی طرح ایک دفعہ اس نے خود کیا کیا، اسے بھی اڑنے کا شوق تھا، تو اس نے دیکھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہلکی ہوتی ہے. اس نے بہت سارا مواد جو ہے کیمیکلز کا وہ ایک دفعہ کھا لیا کہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ وافر مقدار میں پیدا ہوگی، اور وہ کیا کرے گا، ہوا میں پرواز کر سکے گا. تو امپلسو بیہیویئر یعنی یہ نہیں جاننا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو یہ تیسری بڑی کہہ سکتے ہیں آپ کہ امپلسو بیہیویئر کا مالک تھا. اور کہتے ہیں کہ ٹیچر کی ناک میں اس نے دھم کیا ہوتا تھا. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ اسکول میں اس کی ناکامی کی وجوہات کیا تھی. تو اسکول میں اس کی ناکامی کی شاید پہلی وجہ یہی تھی کہ وہ کیونکہ بہت زیادہ دیر تک ایک نقطے پہ فوکس نہیں کر سکتا تھا، تو جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتا تھا، اور اسکول میں اس کی دلچسپی کی کوئی سرگرمی موجود کلاس روم کے اندر نہیں ہوتی تھی. تو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ اسکول میں اس کی ناکامی کی پہلی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک نقطے پہ فوکس نہیں کر سکتا تھا. اور دوسری اور تیسری جو بڑی وجہ اس کی ناکامی کی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک روایتی اسکول کے اندر کامیاب ہونے کے لیے 2-3 مہارتیں چاہیے ہوتی ہیں. پہلی مہارت یہ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ صبح سے لے کے دوپہر تک کلاس روم میں بیٹھ سکیں آرام سے. دوسری مہارت یہ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ ہر ٹیچر کا لیکچر سن سکیں. اور تیسری مہارت تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جا کے گھر اس کو رٹا بھی لگا سکیں. ٹھیک ہے، تو لیکن بنیادی طور پہ 2 ہی مہارتیں ہیں کہ آپ سن سکیں اور بیٹھ سکیں. اور ایڈیسن ظاہر ہے کہ نہ ہی تو بہت زیادہ دیر تک سن سکتا تھا اور نہ ہی بہت زیادہ دیر تک بیٹھ سکتا تھا. اور ایک روایتی اسکول کے اندر جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سارے اسکولوں کے اندر ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کی دلچسپی کی کوئی چیز کلاس روم میں موجود نہیں ہوتی کہ وہ اپنی توجہ جو ہے وہ جس پہ فوکس کر سکے. تو اب ہم آتے ہیں اپنے گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف کہ ایڈیسن کی جو ماں تھی اس کے ہاتھ میں کون سا جادو تھا، اس نے کیا کیا. پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا گدڑ سنگھی. اس کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی تھی کہ اس کا جو بچہ جو اسکول میں کیا ہوتا تھا، سب سے نالائق تصور ہوتا تھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا انوینٹر بن گیا. تو ایڈیسن کی ماں نے 4 کام کیے. پہلا کام ایڈیسن کی ماں نے یہ کیا کہ لوگ کیا کرتے تھے بھلا کہ ایڈیسن کی خامی کے اوپر فوکس کرتے تھے، اس کی کمزوری کو کیا کرتے تھے، ہائی لائٹ کرتے تھے. اس کی ماں نے کیا کیا کہ اس نے ایڈیسن کی خامیوں کے بجائے اس کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا. مثال کے طور پر ٹیچر کہتی تھی کہ ایڈیسن بڑا ضدی ہے، تو اس کی ماں کہتی کہ یہ ضدی نہیں ہے، اس کی ول پاور بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اس کی ول پاور بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹیچر کہتی کہ یہ جو ہے یہ زیادہ دیر تک توجہ نہیں دے پاتا. اس کی ماں کہتی کہ نہیں، یہ بڑا حساس ہے، یہ توجہ نہیں کھوتا، یہ بڑا حساس ہے اور ارد گرد کے ماحول سے کیا ہوتا ہے، بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے. ٹیچر کہتی کہ یہ ان ٹیچیبل ہے، اس کو پڑھایا نہیں جا سکتا. اس کی ماں کہتی یہ ان ٹیچیبل نہیں ہے، اس کے پڑھنے کا سیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا دوسروں سے الگ ہے، مختلف ہے. تو پہلا کام اس کی ماں نے کیا کیا کہ اس کی خوبی کو کیا کیا،
ہائی لائٹ کرنا شروع کیا. اور دوسرا کام جو ایڈیسن کی ماں نے وہ یہ کیا کہ ایک بچہ جب مسلسل اسکول میں ناکام ہوتا ہے، مسلسل ناکام ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ لوز ہونا شروع ہوتا ہے. ایسے ہی نا اس کی سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے؟ لو ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہے ہی نالائق، ناکام ہے، اس کے اندر کامیابی کے لیے جو ابلٹیز درکار ہیں وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں. تو ایڈیسن کہتا ہے کہ میں نے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا اور میں کم و بیش میں نے اپنے آپ کو اسٹوپڈ، احمق سمجھنا شروع کر دیا تھا. لیکن جو ایڈیسن کی ماں تھی وہ بڑی سمجھدار تھی. اسے پتا تھا کہ اگر بچے کی سیلف اسٹیم، اس کا سیلف کانفیڈنس لوز ہو گیا تو پھر اس کو پاؤں پہ کھڑا کرنا کیا ہوگا؟ بڑا مشکل ہوگا. تو لہٰذا جب ٹیچر نے جو ہے وہ لیٹر بھیجا ایڈیسن کے ہاتھ گھر کہ تمہارا بچہ بڑا اسٹوپڈ ہے اور یہ ٹیچیبل ہے نہیں، ہم اسے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، تو اس کی ماں نے فوراً جو ہے وہ ریئیکشن دیا. اس نے وہ لیٹر پکڑا، اسکول میں آئی اور آ کے ٹیچر سے کہا کہ میرے بچے کے اندر اتنی دماغی قوت ہے کہ جتنی آپ کے اندر ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں پڑھتا، اس کو پڑھانے کا، اس کا سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈیفرنٹ ہے. یوں اس نے پہلے سٹیج پر ہی اپنے بچے کے اعتماد کو کیا کیا؟ بحال کرنے کی کوشش کی. پھر اس نے کیا کیا کہ ساری زندگی کیا کیا؟ اس بات کی کوشش کی کہ وہ اپنے بچے کے اعتماد کو مجروح نہ ہونے دے. مثال کے طور پر ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایڈیسن جو ہے اس نے دیکھا کہ ڈکس جو انڈے پر بیٹھتی ہیں اور کیا کرتی ہیں، اس سے بچے نکلتے ہیں. اس کو شوق ہوا، اس نے کیا کیا؟ ڈکس کو اٹھایا، انڈوں سے خود جا کے گیا اس کی جگہ بیٹھ گیا. جب وہ خود بیٹھ گیا تو بہت سارے بچوں نے اس کو انڈوں پہ بیٹھا ہوا دیکھ لیا. بہت سارے بچوں نے کیا کیا؟ اس کو انڈوں پہ بیٹھا ہوا دیکھ لیا. اچھا، بچوں نے کیا کہا کہ یہ بڑا اسٹوپڈ ہے، یہ بڑا بیوقوف ہے. اس کی ماں کو جب پتا چلا، اس کی ماں آئی، اس نے انڈے دیکھے، اس نے کہا ایڈیسن تم نے بڑا سمارٹ کام کیا ہے، تم انڈوں میں بیٹھے رہے اور تم نے ایک بھی انڈا ٹوٹنے، یو آر ویری اسمارٹ. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جہاں باقی لوگ اس کے بچے کا مذاق اڑاتے تھے، وہاں وہ اس میں سے بھی اس کی کوئی خوبی جو ہے وہ تلاش کر کے اس کو کیا کرتی تھی؟ اعتماد دینے کی کوشش کرتی تھی. تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ جو ایڈیسن ہے، اس کی ماں نے دوسرا کام کیا کیا کہ اس کو سیلف کانفیڈنس دیا، اس کی عزت نفس جو ہے، سیلف اسٹیم جو ہے، اس کو مجروح ہونے نہیں دیا. اور تیسرا کام ایڈیسن کی ماں نے یہ کیا کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، جو ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں ہیں، جن کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ہوتا ہے، صرف اپنی دلچسپی والے کام میں ہوتا ہے، تو ایسے بچے ویژول ایڈ سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. کنسیپٹ میپ بنا دیں، بڑی جلدی پک کر لیتے ہیں، ڈائیگرام سے بڑی جلدی پکس کرتے ہیں، میپ سے بڑی جلدی پکس کرتے ہیں. تو یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ ان چیزوں سے، ویژول ایڈ سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. تو اس کی ماں نے کیا کیا؟ ویژول ایڈس کا جو ہے وہ استعمال ہے اس کے لیے شروع کیا. اور چوتھا آخری کام جو ہے اس کی ماں نے یہ کیا کہ ایسے بچوں کو انڈیویژول ایجوکیشنل پلان چاہیے ہوتا ہے، IEP انڈیویژول پلان چاہیے ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ذہین بھی ہوتے ہیں، ان کی عادتیں بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، تو یہ عام بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل پا رہے ہوتے. ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ انڈیویژول پلان چاہیے ہوتا ہے، ان کی صلاحیتوں، ان کے مزاج کے مطابق. اس کی ماں نے کیا کیا کہ اس کے لیے ایک IEP تیار کیا، انڈیویژول ایجوکیشنل پلان. اور پھر اس کے اوپر اس کی ماں نے کیا کیا کہ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ٹیچ کرنا شروع کیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ ایڈیسن جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ انوینٹر، موجد بن کے جو ہے وہ دنیا کے سامنے نمودار ہوا. تو ایڈیسن کی سٹوری اور اس کی ماں کے کاموں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں جن بچوں کو ہم نالائق سمجھ کر پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اندر بھی بے پناہ صلاحیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن فرق کیا ہے عام لوگوں کے اندر، عام ٹیچر کے اندر اور ایڈیسن کی ماں کے اندر؟ فرق کیا ہے کہ اس نے اپنے بچے کو اعتماد دیا، اس کی خامیوں کے بجائے اس کی خوبی کو کیا کیا؟ ہائی لائٹ کیا. اس کی خامیوں کے بجائے اس کی خوبی کو ہائی لائٹ کیا، اور جو اس کی ضرورت تھی اس کے مطابق اس کو ایجوکیشنل پلان اس کے لیے تیار کیا. اور پھر جو ہے وہ ایڈیسن جو ہے وہ اپنی ذہانت، اپنے مزاج کے بل پہ جو ہے وہ کامیابیوں کی سیڑھیاں طے کرتا ہوا جو ہے وہ آگے نکل گیا.